ہمارے رپورٹر محرم جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بات بھی کی ہے، ان سے اب ہم جانتے ہیں کہ کیا صورتحال انہوں نے دیکھی۔ محرم پلیز بتائیے گا۔ جی بالکل، مٹیاری ضلع کی اس وقت جو صورتحال ہے، پورا 90% جو مٹیاری ضلع ہے وہ حالیہ بارشوں میں متاثر ہوا ہے۔ تاحال جو صورتحال یہ ہے کہ تمام جو دیہات ہیں، شہر ہیں، وہ جو ہے اس وقت 2 سے 4 فٹ پانی میں گرے ہوئے ہیں، کہیں پر 5 فٹ پانی بھی موجود ہے۔ ریلیف کیمپوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مٹیاری ضلع میں صرف 70 ریلیف کیمپ قائم کر دی گئی ہیں، جہاں پر صرف 7,000 جو متاثر ہیں ان کو بٹھا گیا ہے۔ تاہم ضلع کے 4 سے 5 لاکھ لوگ متاثر ہیں۔ کچے کے علاقے کی 85,000 ایکڑ جو زرعی زمین تھی وہ متاثر ہے۔ پکے کی جو 5 سے 6 لاکھ ایکڑ زرعی زمین تھی وہ بھی متاثر ہے۔ تمام فصل جو ہیں وہ اس وقت کپاس کے، پیاز کے، مرچ کے وہ اس وقت تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ریلیف کیمپ ہیں وہ صرف 7-8 ہزار لوگوں کے لیے بقایا جو ریلیف کیمپ ہے، وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ یا تو قومی شاہراہ پہ لگا رکھے ہیں، یا مہرن ہائی وے پہ ہیں، یا تو جو دریا کے بندے وہاں پر انہوں نے ریلیف کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں پر ان کو مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کریں، لیکن سرکاری سرپرستی ان کو کسی بھی قسم کی حاصل نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے دریا خان تالپور کا بڑا شہر یہاں موجود ہے، یہاں پر بھی 2 سے 5 فٹ پانی موجود ہے، لیکن تاحال پانی کا اخراج ان تمام شہروں سے نہیں ہو سکا ہے، جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ شدید پریشان ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو تمام جو علاقے وہاں سے پانی کے اخراج کو یقینی بنا۔ تو گھر ڈوب گئے ہیں، مال مویشی بہہ گئے ہیں، کپاس اور دیگر فصلوں کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے۔ سندھ کا ضلع مٹیاری سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا ہے اور قدرتی آفت ایسی ہے کہ اس نے ایسے گھیرا ہے کہ لوگ اب صرف اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مٹیاری سے تعلق رکھنے والے عدیل محمود شاہ میدان میں آ گئے، جو سابق ایڈیشنل کمشنر انکم ٹیکس اور سینئر وکیل بھی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں جو عوام کا درد سمجھتے ہیں۔ عدیل محمود صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مجھے بتائے گا کہ متاثرہ علاقوں میں آپ نے کیا دیکھا، کیا سچویشن تھی، بحالی کا کام کہاں تک پہنچا، اپنے طور پر آپ نے کتنا حصہ ڈالا اور کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز میں؟ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا یہ موقع دینے کا کہ آپ کے ساتھ پورے پاکستان کو یہ بات سمجھانے اور بتانے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس جو تباہی ابھی بارش آئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ بارش ہے۔ اس طرح کی بارش ہم نے ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ آپ پورا پاکستان کہہ دیں یا آپ سندھ پروونس کہہ دیں، ہمارا ضلع ڈسٹرکٹ مٹیاری کی بات کریں، ہر طرف صرف تباہی ہے۔ انپریسیڈنٹڈ جو رینز آئی ہیں، پھر فلڈز آیا ہے، اس نے تباہی کر دی ہے۔ اگر آپ پوچھیں مٹیاری کا اسپیسیفکلی، تو مٹیاری میں صرف ہمارے پاس تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہو گئی ہے، جس کو ہم ITPs کہتے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز۔ 50,000 سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں۔ 8,000 سے زیادہ پارشلی گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ 4,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کے گھر فلی ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تو تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو زمینیں ہیں وہ پانی کے انڈر آ چکی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جو بارش نے تباہی مچائی ہے۔ ہر کسی نے اپنی طرف سے آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ پھڑی تلا، ہر ایک بندے نے، ہر ایک انڈیویجول نے اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈالنی ہے۔ ہم بھی اپنی طرف سے جو چھوٹی سی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ میری طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنی ہمیں ہمارے دوستوں سے، ہمارے جو نیٹ ورک ہے، ہمارا جو حلقہ احباب ہے، ان کی طرف سے جو ہمیں سپورٹ ملی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آپ اعتبار کریں، جب بارش شروع ہوئی اور ہمارا جو مٹیاری کا ضلع ہے پانی کے اندر آنا شروع ہوا، تو جو میں نے اپیل کی لوگوں سے، دوستوں سے، تو اتنی زیادہ جو ہے وہ مجھے اس میں سپورٹ ملی ہے کہ سندھ سے سپورٹ ملی ہے، پنجاب سے سپورٹ ملی ہے، KP سے سپورٹ ملی ہے، بلوچستان سے دوستوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور پاکستان سے باہر چلے جائیں تو دبئی سے ہمیں دوستوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، UK سے، کینیڈا، US، اب بس میں بتا نہیں سک رہا کتنی زیادہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہمیں ملی ہے۔ بالکل۔ تو اس سلسلے میں اپنی چھوٹی سی کیپیسٹی میں جو ہم کر سک رہے ہیں، ہم ٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم راشن بیگ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، ماسکیٹو نیٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، پانی پینے کا جو ہے وہ وہاں پر پانی انڈر گراؤنڈ واٹر، بارش کے پانی زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، پینے کے قابل نہیں رہا ہے۔
تو وہ پانی پرووائڈ کر رہے ہیں ہم وہاں پر. جو کپڑے یوزڈ ہیں سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, فری میڈیسنس کر رہے ہیں. ابھی ہمیں میڈیکل کیمپ جو ہے وہ 2 سے 3 لائن اپ ہوئی ہیں, وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میڈیکل کیمپ کرانے کی ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم, ریزن بینگ کہ جو اسٹینڈنگ واٹر ہے دیٹ از گوئنگ ٹو کاز ملیریا کے بعد اس میں گیسٹرو کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. گیسٹرو آئے گا تو پھر پیچھے فالو ٹائیفائڈ ہو جائے گا, تو ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر بڑھ جائے گا. تو ایک تو ویسے ہی جو ہے وی آلریڈی لاسٹ موسٹ آف دی ہاسپٹلس اینڈ انفراسٹرکچر, روڈس اور اسکولس, جو سرکاری بلڈنگیں ہیں وہ بھی بہت ڈیمیج ہو چکی ہیں. اس کے باوجود ان آرڈر ٹو میک شیور کہ اس پہ پریشر کم پڑے, ہمیں انٹرونشنس کرنی ہے. وہ انڈیویجول بھی کر رہے ہیں, سرکار کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں. اور جو کیلیمٹی کا جو ایک اسکیل ہے وہ اتنا ہیوج ہے, اتنا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اکیلی سرکار نہیں کر سکتے, اکیلی پرائیویٹ کوئی انڈیویجول یا گروپ اس کو کیٹر نہیں کر سکتے جب تک ہم سب. عدیل صاحب, میں یہ کیونکہ آپ اس وقت 2010 میں بھی جس وقت ایک بڑی کلیمٹی آئی تھی اس وقت بھی جو حیدرآباد کے کئی اضلاع آپ کے پاس تھے, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا ہے, لیکن انتظامی طور پہ آپ نے پریپیئرڈنیس دیکھی ہے؟ بیکاز ہمارے یہاں تو نہ کریکولم میں نہ ہمارے لوگوں کو بڑے پیمانے پہ اس چیز کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو بچا سکتے ہیں, اداروں میں بھی نہیں ہماری ٹریننگ دی جاتی. تو انتظامی طور پہ 2010 میں جو ہم نے دیکھا سیلاب, اس کی کوئی پریپیئرڈنیس دیکھی آپ نے آنے والے دنوں میں, یا پھر ہم وی آر جسٹ ویٹنگ؟ نہیں, اس میں مجھے اگر موقع دے تو میں اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2011 میں خود لیڈ کر رہا تھا جو ہمارا رین لیڈ فلڈ آیا تھا. 2010 تھا ریور لیڈ فلڈ, 2011 تھا رین لیڈ فلڈ. تو آئی واز ورکنگ ایز انچارج آپریشن فار 14 ڈسٹرکٹس. تو اس 14 ڈسٹرکٹس میں بارش اس وقت آئی تھی ایک صرف پرٹیکولر ایریا میں. ابھی پوری سندھ میں بارش آ گئی ہیں, 1-2 ماسوائے ڈسٹرکٹس کو چھوڑ کے میجورٹی 80-90% آ گئی ہے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری پریپریشن نہیں تھی. انڈیا میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی بالکل ابھی اسٹارٹ ہوا تھا, پی ڈی اے میں بھی ابھی اسٹارٹ ہوا تھا, اور میں ہی تھا جس نے پہلی آفس وہاں پر جا کے اسٹیبلش کرائی تھی حیدرآباد میں ریجن میں. تو اس وقت تو ہماری بالکل پریپریشن نہیں تھی, وی ور کاٹ ان اویئر. اب کیا پوزیشن ہے کہ وی ہیو گاٹ دا انفراسٹرکچر, وی ہیو گاٹ دا سسٹمس, ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسٹرکٹس ہمارے پاس ہیں جو مشینری کام کر رہی ہے. دو ایٹ دس مومنٹ میں سرکار کے ساتھ کام نہیں کر رہا, آئی ہیو کوئٹ اٹ, آئی ایم ورکنگ ایز اے پریکٹسنگ بیرسٹر ایٹ دا ہائی کورٹس. لیکن کیونکہ میرا پاسٹ ہے, میں نے کام کیا ہوا ہے, میں جانتا ہوں کہ سرکار کا سسٹم نظام کس طرح چلتا ہے. یہ میں چھوٹی سی آپ کو آن اے لائٹر نوٹ بات بتا دوں کہ سرکار کا کام ہمیشہ تھینک لیس جاب ہوتا ہے. وہ جتنا بھی کر دے 10 لاکھ میں سے ایک بندے کو نہیں ملے گا تو شکایت تو رہے گی. لیکن آپ نے جس طرح پوچھا کہ میکینزم ہے, سسٹمز ہیں, ہم پریپیئرڈ ہیں نہیں ہیں, پریپیئرڈ ہیں لیکن اتنے اسکیل کے لیے پریپیئرڈ اوبویسلی نہیں ہے. اور ریسورس کنسٹرینٹس بھی ہمارے پاس ہیں. آپ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر دیں, آپ وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کر دیں, کنسٹرینٹس ہمارے پاس ہیں, پیسوں کے, فنڈس کے, کیپیسٹی بلڈنگ ہمارے پاس بہت کم ہے, اس پہ بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے آخری بات کہی کہ کریکولم میں پڑھایا نہیں جاتا چیزوں کو, اور انڈیویجول لیول پہ یہ ہمیں انکلکیٹ نہیں کی جاتی باتیں کہ کس طرح ان کو ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے, سنبھالنا ہے چیزوں کو, وہ بہت ضروری ہے. یہ بہت آپ کا اچھا پوائنٹ ہے. میں بھی اسی کو سپورٹ کروں گا کہ یہ جو ہمیں بچوں کو, اور پھر ہم آگے جو اسکولوں میں جاتے ہیں, پھر آگے اکیڈمکس ہمارے بڑھتے جاتے ہیں, تو ان میں ہمیں ان کو بتانا پڑے گا. ریزن بینگ پاکستان از امنگ دا ٹاپ 5 countries in the world to face this catastrophe of climate change. دو ہماری کنٹریبیوشن 1% سے بھی زیادہ نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری جغرافیکل لوکیشن ہے اس کی وجہ سے اور ریزنس ایسے آ گئے ہیں کہ وی کی ناٹ کنٹرول اٹ, وی کی ناٹ میٹیگیٹ اٹ, لیکن ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے چیزوں کو. تو وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ ویل ان ایڈوانس. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا عدیل صاحب, ایک اور چیز مجھے بتائے گا. انٹرنیشنل رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب پاکستان اسپیشلی سندھ 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. مطلب یہ ایک وہ چیز ہے جس کو سن کے شاید آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے, اور یہ زیرو سے کیسے شروع کیا جائے گا. سچویشن ظاہری سی بات ہے, آپ خود گئے, آپ نے دیکھا, 2010 والے معاملات بھی آپ نے دیکھے تھے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہم واقعی 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں؟ پاکستان کا 70% پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کپاس فصلیں بری طرح متاثر ہیں, ختم ہو گئی ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتے ہیں, یہ زیرو سے جو شروع کرنا ہے یہ کیسے شروع ہوگا؟
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی تھی اس سلسلے میں. انہوں نے کہا تھا کہ اٹس اے لاس آف این ایرا. ہم ایک ایرا کو لوز کر چکے ہیں. بلوچستان تو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو چکا ہے. ہمارے بہت دوست وہاں پر ہیں, وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ذکر کیا ہوا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں. ہم اپنے ہر بندہ اپنے علاقوں میں لگا ہوا ہے. ریزن بھی کہ اگر ہم خود نہیں آگے بڑھیں گے اور صرف سرکار پہ چھوڑ دیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا. لیکن انفراسٹرکچر تباہ ہے, روڈز تباہ ہے, ہمارے ہاسپٹلس, ہمارے اسکولس. اب آپ امیجن کریں, میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں تقریباً میرا جو اندازہ ہے 60,000 کے قریب پریگننٹ وومنز ہیں پورے پاکستان میں جو کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پریگننٹ ہیں. تو آپ امیجن کریں وہ جو بچے پیدا ہونے جا رہے ہیں اگلے 1-2 ہفتوں میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, ان کو ہم کیا دینے جا رہے ہیں. ان کے پاس نہ آپ کے پاس فیسلٹی ہوگی کہ ان کو ایز اے نیو بورن بیبیز ان کو ہم بیسک نیڈس پرووائڈ کر سکیں. بچوں کی بات چھوڑ دیں, آپ آ جائیں ان کے اکیڈمکس پہ. اسکولس ہمارے پاس نہیں ہیں اور وہ بھی ڈیمیج ہو چکے ہیں. آپ آ جائیں روڈز انفراسٹرکچر پہ, وہ ختم ہو چکے ہیں. اچھا, یہ صرف ہم ایک جنرلی بات کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیں ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر ہمارا جو ہے وہ بالکل 90% ہمارا ختم ہو چکا ہے سندھ میں. ہم 427 بلین روپیز کا لاس ہے. کین یو امیجن دا کوانٹم؟ 427 بلین روپیز ہم لاس کر چکے ہیں پاکستان میں. اٹ از ناٹ اونلی, یہ صرف لاس اکنامک کا ایگریکلچر کا نہیں ہے. ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں ان کو جو قرضہ ملا, جن لوگوں نے قرضہ دیا وہ ان کا بھی لاس ہے, زمینداروں کا بھی لاس ہے, مڈل مین کا بھی لاس ہے, مارکیٹ منڈیوں کا بھی لاس ہے, آپ کے جو کنزیومرز ہیں اس کا بھی لاس ہے. حکومت کا کس طرح لاس ہے, فوڈ انفلیشن آ رہی ہے, آپ کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی, امپورٹ کریں گے, فارن ایکسچینج کا بھی لاس ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں انڈسٹریز پہ, شوگر انڈسٹری ہوگی, کاٹن انڈسٹری ہو گئی, انین انڈسٹری ہو گئی. بالکل عدیل صاحب, آپ اس کی جتنی پرت کھولتے جائیں ہمیں اس وقت نفع کی جگہ نقصان در نقصان نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ. سابق آفیسر FBR